کبھی سوچا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز اتنی جلدی اتنی کامیابی کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا یہ بس قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سائنس چھپی ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ صرف اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے یہ کامیابی کیسے ممکن ہے۔ ڈی کوڈنگ وائی ٹی جیسے کریٹرز کو دیکھ کر کبھی ایسا لگا ہے کہ یہ سب جادو ہے؟ سچ پوچھیں تو جب ہم اتنی زبردست ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اکثر حوصلہ افزائی سے زیادہ ایک عجیب سی بے بسی ہونے لگتی ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے نا جیسے ان کے پاس کوئی خفیہ کتاب ہو، کوئی ایسی حکمت عملی جو نے ہم سب سے الگ کرتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی انجینئرڈ اسٹریٹجی ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اکثر سب سے بڑا خوف اسی فرق کا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ بڑے کریٹرز جن کے پاس مہنگے کمپیوٹرز، آفٹر ایفیکٹس اور نہ جانے کون کون سے پیڈ پلگنز ہیں، اور دوسری طرف شاید ہم ہیں، صرف ایک اینڈرائڈ فون، کیپ کٹ اور کچھ مفت کے احساسوں کے ساتھ۔ تو یہ رہی اسی خفیہ پلے بک کی ایک کاپی۔ یہ ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو اس فرق کو مکمل طور پر مٹا دے گا۔ چلیں پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے ماسٹرز کی حکمت عملی کو سمجھنے کے بارے میں۔ یہاں سب سے اہم چیز ہے اپنی سوچ بدلنا، ایک گرو کی طرح نہیں بلکہ ایک گروتھ انجینئر کی طرح سوچنا شروع کرنا ہوگا۔ اب فرق بالکل صاف ہے۔ ایک گرو کیا کہے گا؟ ہمت مت ہارو، بس۔ لیکن ایک انجینئر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ لو الائٹ موشن کی پروجیکٹ فائل، یعنی ایک ایسی چیز جسے فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پلے بک ہوائی باتوں پر نہیں بلکہ ٹھوس قابل عمل تکنیکوں پر مبنی ہے۔ اور دیکھیں، کامیابی کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہاں 3 مختلف قسم کے کریٹرز کو دیکھتے ہیں۔ ڈی کوڈنگ وائی ٹی جو ایک اسٹریٹجسٹ ہے، اوبی بھائی جو ایک ایڈیٹر ہے، اور ٹیوب سینسے جو ایک ٹیچر ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ سٹائل اور اپنی الگ حکمت عملی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو ایک گروتھ انجینئر کی پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ٹرینڈ جیکنگ۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو کریٹرز پہلے سے مشہور ہیں ان کا تجزیہ کر کے ان کی بنی بنائی آڈینس تک پہنچنا۔ ڈی کوڈنگ وائی ٹی نے بالکل یہی کیا ایلگرو کے ساتھ، اور اسی وجہ سے انہیں شروع میں اتنی زبردست گروتھ ملی۔ اور یہ ہے ڈی کوڈنگ وائی ٹی کا خفیہ ہتھیار، ریٹینشن لوپ۔ وہ ویڈیو کے پہلے 20 سیکنڈ میں ہی اعتماد بنا لیتے ہیں، پھر ایک ایسا مسئلہ بتاتے ہیں جو ہم سب کا مسئلہ لگتا ہے، اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ویڈیو میں اس کا حل ملے گا۔ یہاں تک کہ وہ رکی ہوئی تصویروں میں بھی کی فریمز سے جان ڈال دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کی توجہ نہ ہٹے۔ چلیں اب تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ ہے موبائل ایڈیٹر کی ٹول کٹ کے بارے میں، اور مقصد موبائل پر پی سی جیسے نتائج حاصل کرنا۔ پہلا ٹول الائٹ موشن میں 3D کیمرا موومنٹ۔ یہ ایک بہت ہی پروفیشنل ایفیکٹ ہے اور یہ فون پر ممکن ہے۔ پہلا قدم، تصویروں کو زی ایکسس پر یعنی آگے پیچھے کر کے رکھیں، اس سے گہرائی آئے گی۔ دوسرا قدم، ایک نل آبجیکٹ ایڈ کریں، یہ آپ کا ورچوئل کیمرہ مین ہوگا۔ تیسرا قدم، ساری لیئرز کو اس نل سے جوڑ دیں، اب وہ سب ایک ساتھ حرکت کریں گی۔ اور چوتھا آخری قدم، نل کو کی فریم سے اینیمیٹ کریں اور ایک دم ہموار حرکت حاصل کریں۔ بس ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں کائنیٹک ٹائپوگرافی پر۔ یہ اپنی باتوں پر زور دینے کے لیے ایک زبردست ہیک ہے، اور کیپ کٹ میں تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ پہلا قدم، اپنا ٹیکسٹ لکھیں۔ دوسرا قدم، کی فریم سے بتائیں کہ حرکت کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں ختم۔ اور تیسرا قدم، رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے کی فریمز کو قریب یا دور کریں۔ جتنے قریب ہوں گے اتنی تیز حرکت ہوگی۔ تجزیاتی ویڈیوز میں اکثر دیکھتے ہیں نا کہ تھمبنیل کو ٹکڑوں میں توڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے پکسل لیب استعمال ہوتا ہے۔ پہلا قدم، پروجیکٹ فائل کو پکسل لیب میں کھولیں۔ دوسرا قدم، لیئرز پینل سے ایک ایک کر کے سارے حصوں کو چھپائیں۔ تیسرا قدم، ہر حصے کو الگ الگ ایکسپورٹ کریں، اور آخر میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر میں ان سب کو دوبارہ جوڑ کر اینیمیٹ کر دیں۔ تو یہاں پر سب سے اہم نکتہ کیا ہے کہ کوئی ایک جادوئی ایپ نہیں ہوتی۔ پروفیشنل موبائل ورک فلو کا مطلب ہے ہر کام کے لیے صحیح ٹول کا استعمال کرنا۔ 3D کے لیے الائٹ موشن، کی فریمنگ کے لیے کیپ کٹ، اور گرافکس کے لیے پکسل لیب۔ ان سب کو ملا کر استعمال کرنا ہی اصل ہنر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ یہ وہ چھپی ہوئی تفصیلات ہیں
جو ایک عام اور ایک پروفیشنل مواد میں زمین آسمان کا فرق پیدا کرتی ہیں، اور یہی کلکس اور انگیجمنٹ کی وجہ بنتی ہیں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ تقریباً 85% لوگ سوشل میڈیا کو بغیر آواز کے سکرول کرتے ہیں، اور یہی سوچ کر اکثر ایڈیٹرز آڈیو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن ذرا سوچیں، جس لمحے کسی کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جسے وہ واقعی دیکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ والیوم بڑھانا۔ تو اچھا ساؤنڈ ڈیزائن ہی وہ چیز ہے جو کسی کو والیوم آن کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پروفیشنل آڈیو بنتی کیسے ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، لیئرنگ۔ اس کی 3 پرتیں ہوتی ہیں۔ ایک لو لیئر جو وزن کے لیے باس یا گڑگڑاہٹ کا کام کرتی ہے، ایک مڈ لیئر جو اصل آواز ہوتی ہے جیسے کہ ایک وش، اور ایک ہائی لیئر جس میں کلکس یا کریکلز جیسی باریک تفصیلات ہوتی ہیں۔ اب ذرا تھمبنیل فونٹ پر نظر ڈالیں، فرق صاف نظر آ رہا ہے نا؟ ایک طرف وہ فونٹ ہے جو پڑھا ہی نہیں جا رہا، اور دوسری طرف ہے یونی سینس ہیوی اٹیلک، صاف، واضح اور دلکش۔ فونٹ کا انتخاب اتنا فرق ڈالتا ہے۔ تو ایک اچھے فونٹ کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس میں ہائی کنٹراسٹ ہونا چاہیے، پڑھنے میں بالکل صاف ہو، اس میں ایک جذباتی وزن ہو، اسے عام طور پر بائیں طرف رکھا جاتا ہے، اور اس کا سائز بھی بالکل مناسب ہونا چاہیے، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔ تو ان تمام تکنیکی نکات کو ملا کر ہم اس پلے بک کی اصل روح تک پہنچتے ہیں، جو ہے باتیں نہیں، بلو پرنٹ، یعنی صرف قابل عمل حکمت عملی، کوئی فضول بات نہیں۔ یہ ہے گروتھ انجینئر کا ضابطۂ اخلاق۔ کامیابی حادثہ نہیں ہوتی، اسے انجینئر کیا جاتا ہے۔ موبائل پر تکنیکی مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دیکھنے والوں کو ٹھوس اثاثے فراہم کرنا لازمی ہے، اور ٹاپ کریٹرز کو صرف دیکھیں نہیں، ان کا تجزیہ کریں۔ تو آپ سے صرف ایک کریٹر نہیں بننا، ایک تجزیہ کار بننا ہے، ایک انجینئر بننا ہے۔ یہ ایک نئی طاقتور سوچ ہے جو تخلیق کے پورے عمل کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہ پلے بک تو اب کھل چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا استعمال کر کے سب سے پہلے کیا انجینئر کیا جائے گا۔